ریاست، وہ طاقت جو ہماری دنیا کو شکل دیتی ہے، آخر یہ آئی کہاں سے؟ یہ ایک ایسا معمہ ہے جس نے صدیوں سے بڑے بڑے مفکروں کو الجھایا ہے، اور آئیے آج اسی جواب کی تلاش کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ریاستیں بنتی کیسے ہیں؟ کیا یہ کسی خدائی منصوبے کا نتیجہ تھیں، یا کسی طاقتور فاتح کی تخلیق، یا پھر اس کی جڑیں کہیں زیادہ گہری اور پیچیدہ ہیں؟ آئیے ان سوالات کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ دیکھیں، ریاست کی ابتدا کے بارے میں کئی نظریات ہیں۔ کچھ کہتے ہیں یہ خدا کا کام ہے، کچھ اس سے طاقت کی فتح کا نتیجہ مانتے ہیں، لیکن ایک نظریہ ایسا ہے جو ان سب سے مختلف ہے، اور وہ ہے ارتقائی نظریہ۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ریاست کوئی ایک دن میں نہیں بنی، بلکہ یہ ایک بہت ہی سست قدرتی عمل کی پیداوار ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں سیکشن 1 سے، ایک حل نہ ہونے والا معمہ۔ اس معمے کو حل کرنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ریاست کسی ایک بڑی وجہ کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ وقت کے ساتھ جڑنے والے کئی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے بنی ایک مکمل تصویر ہے۔ تو ارتقائی نظریہ کی بنیاد کیا ہے؟ بہت سیدھی سی بات ہے، کسی نے ریاست کو ایجاد نہیں کیا۔ یہ کوئی منصوبہ بند تخلیق نہیں تھی، بلکہ یہ معاشرے کے اندر ہونے والی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ یوں سمجھیں کہ ایک پودے کی طرح خود بخود پروان چڑھی۔ گارنر کا یہ قول سمجھیں اس پورے نظریے کا نچوڑ ہے۔ ریاست قدرتی نشوونما کی ایک ادارہ ہے۔ یہ جملہ ہمیں بتاتا ہے کہ ریاست کی کہانی ایک قدرتی عمل کی کہانی ہے، بالکل ایک بیج سے درخت بننے کی طرح۔ سیکشن 2، اصل خاکہ۔ تو یہ ارتقائی سفر شروع کہاں سے ہوا؟ اس کی بنیاد دو سب سے پرانی انسانی قوتوں نے رکھی: خاندانی رشتے اور مذہب۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ انسانی معاشرے کی سب سے بنیادی اکائی یعنی خاندان، یہیں سے حکومت اور اطاعت کے پہلے بیج بوئے گئے تھے۔ یہ عمل خاندان سے شروع ہوا، ایک بزرگ کا اختیار جو پہلے صرف اس کے بچوں تک محدود تھا، پھیل کر پورے قبیلے پر قائم ہو گیا، اور پھر کئی قبیلے مل کر ایک برادری بن گئے جس کی قیادت ایک سردار کرنے لگا۔ یہی حکومت کے اب کہہ سکتے ہیں پہلے نقوش تھے۔ لیکن صرف خون کے رشتے بڑے گروہوں کو ہمیشہ کے لیے متحد نہیں رکھ سکتے تھے۔ ایک اور بہت طاقتور قوت کی ضرورت تھی جو ان رشتوں کو مضبوط بنائے، اور وہ قوت تھی مذہب۔ مذہب نے وہ کام کیا جو خون کے رشتے اکیلے نہیں کر سکتے تھے۔ اس نے قدرتی آفات کو معنی دیے، سردار کے اختیار کو ایک طرح سے خدائی حیثیت بخشی، اور بکھرے ہوئے لوگوں کو ایک مشترکہ عقیدے کی لڑی میں پرو دیا۔ سیکشن 3، بھر کہلانے کی جگہ۔ اچھا، تو خاندانی اور مذہبی رشتوں نے معاشرے کی بنیاد تو رکھ دی، لیکن پھر ایک ایسی بڑی تبدیلی آئی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ یہ تبدیلی زمین اور اس پر ہونے والے تنازعات سے جڑی تھی۔ ہزاروں سال تک انسان شکار اور گلہ بانی پر گزارا کرتا رہا، ایک جگہ سے دوسری جگہ بھٹکتا رہا۔ پھر ایک انقلاب آیا، زراعت کا انقلاب۔ جیسے ہی انسان نے ایک جگہ رہ کر فصلیں اگانا سیکھا، خانہ بدوشی کا دور ختم ہوا اور مستقل بستیوں کا آغاز ہو گیا۔ اور جب لوگ ایک جگہ آباد ہوئے تو زمین اور اس پر اگنے والی فصلیں ان کی جائیداد بن گئیں، اور بھئی جہاں جائیداد ہوتی ہے وہاں اس کی حفاظت کا مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو یہیں ایک نیا اور سنگین مسئلہ پیدا ہوا۔ جب زمین پر جھگڑے ہوں گے تو فیصلہ کون کرے گا؟ جب باہر سے کوئی حملہ آور آئے گا تو حفاظت کون کرے گا؟ اب ایک منظم طاقت کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اس ضرورت کا جواب صرف ایک تھا: طاقت۔ اپنی زمین بچانے اور دوسروں کی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے منظم فوجی طاقت اب صرف ایک آپشن نہیں رہی، بلکہ زندہ رہنے کی شرط بن گئی۔ اس مسلسل جنگ اور افراتفری کے عالم میں لوگوں نے ایک بڑا سودا کیا۔ انہوں نے اپنی حفاظت کے بدلے اپنی آزادی ایک طاقتور فوجی رہنما کے ہاتھ میں دے دی۔ اس رہنما نے انہیں تحفظ دیا اور اس کے بدلے میں حکمرانی کا حق حاصل کر لیا۔ یہیں سے بادشاہت نے جنم لیا۔ اب آتے ہیں سیکشن 4 پر، آخری ٹکڑا۔ ہمارے پاس زمین ہے، رشتے ہیں اور ایک حکمران بھی، لیکن ریاست کا معمہ اب بھی ادھورا ہے۔ اسے مکمل کرنے کے لیے ایک آخری اور شاید سب سے اہم چیز کی ضرورت تھی: سیاسی شعور۔ دیکھیے، ایک فوجی رہنما طاقت کے زور پر حکومت تو کر سکتا تھا، لیکن ایک حقیقی ریاست کے لیے عوام کے ذہنوں میں ایک تبدیلی آنی ضروری تھی۔
انہیں یہ قبول کرنا تھا کہ حکومت کرنا اور حکومت کیا جانا یہ ایک معمول کی بات ہے۔ اسی ذہنی تبدیلی کو سیاسی شعور کہتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب لوگ صرف ایک ہجوم نہیں رہتے بلکہ ایک قوم بن جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ حکومت کا ان پر حق ہے اور ان کے بھی حکومت پر کچھ حقوق ہیں۔ اس احساس کے بغیر کوئی بھی ریاست پائیدار نہیں ہو سکتی تھی۔ اور اب ہمارا آخری سیکشن 5، ریاست کی قدرتی نشوونما۔ تو اب ہمارے پاس معمے کے تمام ٹکڑے موجود ہیں، آئیے انہیں جوڑ کر ریاست کی مکمل تصویر دیکھتے ہیں۔ تو یہ بات اب بالکل واضح ہے کہ ریاست کا ارتقاء ایک بہت لمبا اور سست سفر تھا۔ یہ کسی ایک دن کا واقعہ نہیں تھا، بلکہ ہزاروں سال پر محیط ایک مسلسل عمل تھا۔ تو یہ ہے وہ 5 ستون جن پر ریاست کی عمارت کھڑی ہوئی۔ رشتہ داری نے بنیاد رکھی، مذہب نے اسے جوڑا، جائیداد نے اسے زمین دی، طاقت نے اس کی حفاظت کی، اور آخر میں سیاسی شعور نے اسے ایک مکمل حقیقی شکل دی۔ اور یہ سب ہمیں ایک آخری اور بہت گہرے سوال پر لا کھڑا کرتا ہے۔ اگر ریاست مستقل ارتقاء کی پیداوار ہے تو کیا اس کا ارتقاء آج ختم ہو گیا ہے یا یہ اب بھی بدل رہی ہے؟ اور اگر بدل رہی ہے تو مستقبل میں اس کی شکل کیا ہوگی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آنے والا وقت ہی دے گا۔